ان کے چہرے سرخ، ناک بالکل فلیٹ اور چہرہ شیلڈ کے جیسا ہوگا۔ اسلام جب پروان چڑھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور مختلف علاقوں کو فتح کر لیا، مدینہ کو فتح کر لیا، تو اس کے بعد دور آیا خلافت کا دور آیا۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں جو اسلامی سلطنت ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بٹ ناؤ خلفائے راشدین کے بعد اب حکومت آئی ایک خاندان کی، بنو امیہ نام کے خاندان کی۔ تو ان کے دور میں اور بھی زیادہ پھیلنے لگی۔ تو مدینہ کی جو ریاست تھی اب وہ بن چکی تھی بنو امیہ کی ریاست، اور وہ بہت ہی زیادہ پھیلنے لگ گئی، یہاں تک کہ عراق، ایران اور بہت سارے ممالک تک پھیل گئی اور بہت ہی زیادہ بڑی ریاست بن گئی تھی۔ لیکن آپ کو پتا ہے اگر کسی کا بہت ہی زیادہ عروج ہوتا ہے تو اس کا زوال بھی قریب ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو حضرت عباس جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے خاندان میں سے جو لوگ تھے اٹھے اور اسی ریاست کے خلاف، بنو امیہ کی ریاست کے خلاف خروج کر دیا، جا کے اس ریاست کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ تو آخر کار وہ ریاست کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بنو امیہ کی جو ریاست تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب حکومت آئی بنو عباس کی۔ تو بنو عباس جو تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ طاقت اکٹھی اور زیادہ علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ ان کا جو ایرا ہے وہ گولڈن ایرا بن گیا۔ تو ان کے دور میں تعلیم و تحقیق میں بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی، اور انہوں نے اپنا جو دارالحکومت ہے وہ بغداد کے شہر کو بنایا۔ بغداد کا شہر ان کا دارالحکومت تھا، اور یہاں انہوں نے آ کے ایک بہت ہی بڑی لائبریری بنائی جہاں دنیا بھر کا علم موجود تھا۔ یہاں سائنس موجود تھی، یہاں میتھ موجود تھی، آرٹس کے شعبے موجود تھے، یہاں ہر قسم کا جو ہے فن تعمیر اور ہر قسم کے علوم چیز نے دنیا بھر کے جو اسکالر ہیں انہیں اٹریکٹ کیا، اور دنیا بھر کے جو اسکالر ہیں وہ یہاں عراق میں آتے اور بغداد میں یہاں آ کے مختلف علوم پر سرچ کرتے اور تحقیق کرتے۔ اس میں ایک جگہ ایسی بنائی گئی جہاں کی صرف ٹرانسلیشن پورشن رکھا گیا، جہاں لوگ جو ہے ٹرانسلیٹ کرتے تھے مختلف علوم کو۔ تو اس کے بعد جو ہے عربی بھی ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو گئی اور لوگ عربی کو جاننے لگ گئے۔ جب عربی کو جاننے لگ گئے تو عربی کی بدولت وہ اسلام کو بھی جاننے لگ گئے، اور اس کے علاوہ وہ عربوں سے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ جو بنو عباس کی حکومت آئی تھی وہ لوگوں سے بہت ہی زیادہ فرینک ہونے لگی، عرب نہیں بلکہ غیر عرب لوگوں سے بھی بہت ہی زیادہ فرینک ہونے لگی اور انہیں بھی عہدے دینے لگی۔ جبکہ اس سے پہلے جو بنو امیہ کی ریاست تھی وہ صرف خود ہی کنٹرول رکھتی تھی، ہر عہدے پہ بنو امیہ کا ہی انسان بیٹھا ہوتا تھا اور کنٹرول کرتا تھا۔ لیکن اب بنو عباس میں ایسا نہیں تھا، وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی کمپلیٹلی طور پر حصہ دیتے اور انہیں بھی کہتے کہ آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو، ملک کی ترقی میں ہاتھ بڑھاؤ۔ تو اسی طرح وہ بہت ہی زیادہ لوگوں سے فرینک ہونے لگ گئے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی حکومت میں شامل ہوتے اور بہت ہی زیادہ محنت کرتے اور اپنا ملک اسے سمجھ کے اس میں ورکنگ کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ یہ جو بنو عباس کی حکومت تھی بہت ہی زیادہ پھیل گئی اور بہت ہی زیادہ فتوحات ہونا شروع ہو گئی۔ تو ناظرین اب بنو عباس کا بھی وہی حشر ہوا، ان کا بھی زوال شروع ہو گیا، اور جب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں تقسیم ہو چکے ہیں، فرقہ پرستی میں آ چکے ہیں، فرقہ بازی میں آ چکے ہیں، تو مسلمانوں کی حکومت بالکل تقسیم ہونے لگ گئی۔ ہر علاقہ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اپنا علاقہ خود سنبھالنے لگ گیا، کیونکہ اب دور تھا بنو عباس کا، اور ان کی حکومت یروشلم پر بھی تھی۔ جب یروشلم پر ان کی حکومت تھی تو یروشلم کا جو علاقہ ہے وہ عیسائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مقدس، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اب بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے فلسطین ان سے دوبارہ لے لیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں نے مکمل طور پر آپس میں اتفاق کیا اور سبھی عیسائی مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے لگے فلسطین کی ریاست پر۔ تو اس جنگ کو کروسیڈ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے حملہ کر دیا اور انہوں نے جا کے فلسطین پر قیامت برپا کر دی، اور بہت ہی زیادہ وہاں انہوں نے مسلمانوں کو مارا۔ آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے ہی لگا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ سبھی مسلمان ہیں جو گھروں سے باہر نکل آئیں۔ مسلمان گھروں سے باہر نکلنے کی بجائے مسجدوں میں اور گھروں میں چھپنے لگے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بجائے کہ وہ جا کے انہیں وہاں سے نکالتے، انہوں نے نکالنے کی بجائے مسجدوں کو بھی آگ لگا دی اور گھروں کو بھی آگ لگا دی، جس سے ہزاروں مسلمان جل کر راکھ ہو قسم کے وہ وحشی اب عیسائی بن چکے تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں پہ اتنے زیادہ ظلم کیے، اور باقی جو مسلمان بچ گئے تھے انہیں باہر نکال کے انہیں بھی مارا اور انہیں بھی زندہ جلایا گیا۔ کچھ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو بچے بچ جاتے تھے اس جنگ میں، تو جو کروسیڈ ہوتے تھے، جو ان کے سپاہی ہوتے تھے، وہ ان بچوں کو لے جا کے بہت ہی بڑی بلڈنگ پہ جا کے وہاں سے انہیں پھینک دیتے تھے، بچوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ناؤ عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا
نجم الدین کے نام سے، جسے صلاح الدین ایوبی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی منگولیا نام کے ایک چھوٹے سے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوا جسے تیموجن کہا جاتا ہے، جسے اب ہم چنگیز خان بھی کہتے ہیں۔ جو دونوں تھے یہ دنیا کی تاریخ کے بہت ہی زیادہ اہم چہرے تھے۔ ایک تھا صلاح الدین ایوبی، جس نے کہ بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو عروج دیا اور بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو ترقی دی، اور ایک دوسرا تھا تیموجن یعنی کہ چنگیز خان، جس نے کہ مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ منگولیا کے ایک چھوٹے سے قبیلے میں تیموجن کا باپ یعنی کہ چنگیز خان کا باپ ایک سردار تھا، اور ساتھ والے ہی قبیلے کے سردار نے تیموجن کے باپ کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور انہوں نے آ کے تیموجن یعنی کہ چنگیز خان کے قبیلے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے خاندان کی بہت ہی زیادہ بری حالت ہو گئی، یہاں تک کہ چنگیز خان خود خاندان کا غلام بھی رہا، اور اس کے بعد چنگیز خان نے اپنی طاقت کو بحال کرنا شروع کر دیا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو پھر سے یونائٹ کر کے اس نے سب سے پہلے اپنا قبیلہ جو ہے اسے اپنے قبضے میں لیا۔ اس طرح فتوحات کرتے کرتے اب اس کی حکومت پوری منگولیا تک پھیل چکی۔ تو جب منگولیا تک پھیل چکی تھی تو اس نے سوچا کہ اب میں مزید زیادہ جو ہے فتوحات کرتا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ چنگیز خان کتنا ہی ظالم انسان تھا، اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا اور بے رحمی سے قتل کیا، اور اس کے قتل کرنے کے بعد وہ ان کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ بچے اور جانور بھی مار دیا کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی وہ بہت زیادہ اصول پسند انسان بھی تھا۔ اگر منگولوں میں سے کوئی کسی کا گھوڑا چوری کر لیتا، چنگیز خان کہتا کہ اس کا گھوڑا واپس لوٹا دو، ساتھ ہی 9 گھوڑے اور بھی دو، یعنی کہ ٹوٹل 10 گھوڑے ان کے حوالے کرو، نہیں تو تمہیں بھی مار دیا جائے گا اور تمہارے خاندان کو بھی مار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چنگیز خان کی جو حکومت پھیلی، جو اس کی سلطنت پھیلی، اس کا ایک راز یہ بھی تھا کہ جب چنگیز خان جنگوں میں اترتا تو اپنے سپاہیوں کو تقسیم کر دیتا اور 10-10 کا گروپ بنا لیتا، کہتا کہ اس گروپ میں سے اگر کوئی شخص بھی جنگ کو چھوڑ کے بھاگا تو پورا گروپ قتل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو اس کے سپاہی تھے وہ اب کسی کو بھی باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، اگر کوئی باہر نکلنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے وہ خود ہی قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی وجہ تھی کہ منگول حکومت بہت ہی زیادہ طاقتور تھی۔ اب چنگیز خان نے چائنا کی ریاست بیجنگ کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اب چنگیز خان نے چائنا کا جو دارالخلافہ ہے، چائنا کا جو کیپٹل ہے بیجنگ، اسے بھی فتح کر لیا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں مزید جو ہے اپنی ریاست کو بڑھاؤں گا، تو اس کے ساتھ ہی ایک خوارزم ریاست لگتی تھی جو کہ مسلمانوں کی ریاست۔ چنگیز خان چاہتا تو نہیں تھا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کروں، لیکن چنگیز خان نے ایک وفد بھیجا خوارزم کے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن خوارزم کے بادشاہ سے یہاں ایک غلطی ہو گئی۔ اس نے جو وفد بھیجا تھا چنگیز خان نے، اس وفد کو ہی قید کر لیا، اور اس کے بعد چنگیز خان نے اپنا ایک ایلچی، اپنا ایک سفیر بھیجا خوارزم کے بادشاہ کے پاس کہ آپ ان کو آزاد کر دو، لیکن خوارزم کے بادشاہ نے کیا کام کیا کہ اسے بھی قتل کر دیا، جس پر چنگیز خان کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور اس نے سیدھا حملہ کر دیا خوارزم پر حملہ کر دیا۔ تو خوارزم کو اس نے تہس نہس کر دیا، وہاں کسی انسان کو اس نے نہیں چھوڑا۔ تقریباً وہاں 20 لاکھ کے قریب مسلمان رہ رہے تھے، تو اس میں سے اس نے 18 لاکھ مسلمانوں کو مار دیا، اور صرف یہاں کی آبادی اب 2 لاکھ ہی بچ گئی تھی۔ تو اس کے بعد وہ بڑھا بغداد کی طرف۔ بغداد کیونکہ وہاں بہت ہی زیادہ علم و حکمت اور بہت ہی زیادہ لائبریریز اور بہت ہی زیادہ وہاں سائنس اور اس کے علاوہ آرٹس اور مذہبی تعلیم وہاں بہت ہی زیادہ تھی، اور یہاں تک کہ شاعری کی کتابیں بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس نے جا کے سب سے پہلے اسی لائبریری پر حملہ کر دیا، اور وہاں اتنے مسلمان قتل کیے کہ وہاں جو دریائے فرات تھا اس کا رنگ تقریباً 1 مہینے تک سرخ چلا، کیونکہ وہاں ان لوگوں کا خون شامل ہو گیا تھا جن کو اس نے قتل کیا تھا۔ اور اس کے 1 مہینے بعد ہی تقریباً اس کے 2 مہینے بعد جو دریائے فرات کا رنگ ہے وہ بلیک کلر کا ہو گیا، تقریباً 2 مہینے تک بلیک کلر کا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سبھی کتابوں کو پہلے جلا دیا جو بغداد کی لائبریری میں رکھی ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے اس کو دریائے فرات میں بہا دیا، اور اسی طرح اس نے مزید اور علاقے بھی فتح کر لیے۔ اب چنگیز خان بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا اور آخرکار اس کی موت ہو گئی تو اس نے اپنی جو ریاست تھی وہ اپنے بیٹوں کو تقسیم کر دی، ہلاکو خان اور اس کے علاوہ اکتائے خان اور اس کے اور جو بیٹے تھے انہیں ریاست کو تقسیم کر دیا۔ تو اس کے بعد ہلاکو خان نے اب فیصلہ کیا کہ اب ایک مملوک ریاست ہی آ کے بچی ہے، تو اب میں اس پر حملہ کر دیتا ہوں۔ تو لہٰذا بہت ہی بڑی فوج لے کے ہلاکو خان نکلا مملوک ریاست کی طرف،
جب وہ نکلا تو راستے میں ہی اسے خبر ملی کہ اس کا بھائی جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے. تو اس کے بعد وہ اپنی فوج کا تھوڑا سا حصہ یہاں چھوڑتا ہے مملوک ریاست کے پاس اور واپس چلا جاتا ہے اپنے بھائی کے پاس. مملوک کا جو بادشاہ تھا اپنے چیف آف آرمی سٹاف بابر کے ساتھ مل کے منگول حکومت کا سامنا کرتا ہے اور منگول حکومت کو ہرا دیتا ہے. تو منگول حکومت کو اگر نہ ہرایا جاتا تو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پہ مکہ اور مدینہ کی ریاست آ رہی تھی. اگر اسے نہ ہرایا جاتا تو آف کورس وہ جا کے وہاں مکہ اور مدینہ پہ حملہ کرتا اور اس نے کعبہ بھی گرا دینا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی گرا دینا تھا. یہاں آ کے مسلمانوں نے منگول حکومت کو پھیلنے سے روک دیا اور منگول حکومت یہاں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی. چونکہ منگول حکومت پھیل چکی تھی اور ان کی حکومت میں اب مسلمان بھی رہا کرتے تھے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی منگولوں نے اسلام پہ اسٹڈی کرنا شروع کر دی. تو انہیں اسلام سمجھ آنے لگ گیا اور وہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگے. تو اس کے بعد منگولوں والے نام تھے ان بادشاہوں کے جو اولادیں تھیں بیسیکلی چنگیز خان کی، ان کے نام چینج ہونے لگے. ان کا نام، کسی کا نام بابر، تیمور، محمد، احمد، اس طرح کے نام ان کے پڑنے لگے. تو وہ بہت ہی زیادہ جو لوگ تھے منگول وہ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہے لوگ رہتے ہیں ان کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے، جیسے کہ عامر خان، شاہ رخ خان، سلمان خان اینڈ آف کورس عمران خان. تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ